ذرا تصور کریں کہ آپ ایک عام شہری ہیں اور ہر مہینے بجلی کا بل آتا ہے۔ وہ بل آپ کی تنخواہ کا بڑا حصہ کھا جاتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پڑوسی سولر پینل لگا چکا ہے اور اس کا بل تقریباً 0 ہے۔ آج ہم بات کریں گے سولر انرجی کی اس ڈارک سائیڈ کی، جو ہمارے ملک کے لیے ایک نیا بحران بنتا جا رہا ہے۔ وہ بحران جس میں سولر لگانے والے امیر اور گرڈ پر انحصار کرنے والے مجبور اور غریب کے درمیان ایک خاموش جنگ چھڑ چکی۔ آخر مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ 2020 کے بعد پاکستان میں سولر انسٹالیشنز میں 300% اضافہ ہوا۔ صرف 2024 میں پاکستان نے چین سے 22 گیگا واٹ کے سولر پینل برآمد کیے، جو پاکستانی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے۔ گھروں، فیکٹریوں، دکانوں، حتیٰ کہ کھیتوں میں بھی سولر پینل لگائے جا رہے ہیں۔ نیٹ میٹرنگ پالیسی کی بدولت لوگ فری بجلی بنا اور کما بھی رہے ہیں۔ لوگوں کا انحصار نیشنل گریڈ پر کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے اور حکومت پر 2.5 کھرب روپے IPP کے قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے۔ سولر صارفین گریڈ کو صرف بیک اپ سمجھتے ہیں، لیکن گریڈ کی مینٹیننس لاگت بڑھ رہی ہے۔ نتیجتاً بجلی کے نرخوں میں 50 سے 100% اضافہ، کتنا 50 سے 100% اضافہ ان لوگوں پر ڈال دیا جاتا ہے جو نیشنل گریڈ کی بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ اور آج کل کے حالات میں جہاں بل آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، سولر پینل وہی گھر یا شخص نہیں لگاتا جو یا تو افورڈ نہیں کر سکتا یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے سولر پر شفٹ نہیں ہو سکتا، اور پھر اس بوجھ تلے دبتا چلا جاتا ہے۔ حبیب جالب کا ایک شعر یاد آ گیا، 20 روپے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا۔ امیر ہو یا غریب، ہر شخص کو سولر پر شفٹ ہو کر کلین انرجی کا استعمال کرنا چاہیے۔ مگر پاکستان میں یہ سولر کا انقلاب اتنی تیزی سے آیا کیسے؟ اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ پہلی، مہنگی بجلی، دوسری لوڈ شیڈنگ، تیسرا ناقص گرڈ سسٹم، اور چوتھا سستے سولر پینل۔ سب سے اہم، ماحولیاتی بہتری کے لیے جہاں لوگ فوسل یا تیل پر چلتے بجلی گھروں کی بجائے صاف اور سستی بجلی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان سب وجوہات کی وجہ سے کنزیومر کا انحصار سولر پر شفٹ ہو چکا ہے، اور اب حکومت ان لوگوں کے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ رہی جو سولر لگا چکے ہیں۔ کبھی نیٹ میٹرنگ پر نئے ٹیکس کی باتیں ہوتی ہیں، تو کبھی نیٹ میٹرنگ کے ریٹس کم کرنے کا سوچا جاتا ہے۔ ایسے اقدامات کرنے سے رینیویبل انرجی کی حوصلہ شکنی ہوگی اور پاکستان کے اپنے اہداف بھی پورے نہیں ہو سکیں گے، جس میں 2030 تک 30% بجلی رینیویبل انرجی سے حاصل کی جانی ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ سولر لگاتے جائیں تو نان سولر صارفین پر بجلی کا بوجھ بڑھتا جائے گا، سولر پر ٹیکس بڑھایا جائے تو کلین اینڈ رینیویبل انرجی پر شفٹ ہونے کی حوصلہ شکنی ہوگی اور ماحولیاتی بحران بھی پیدا ہوگا۔ ایکولینز کچھ سفارشات رکھتا ہے جن کے ذریعے ان تمام مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نیٹ میٹرنگ میں کمرشل سولر سسٹمز کے لیے الگ قیمتوں کا تعین کیا جائے تاکہ وہ گرڈ پر بوجھ نہ ڈالیں۔ گھروں میں نیٹ میٹرنگ کے یونٹ کی درجہ بندی کے ذریعے ریٹس مختلف بنائے جائیں تاکہ ون ون سچویشن پیدا ہو۔ مثلاً گھروں میں بننے والی بجلی نیٹ میٹرنگ کے ذریعے جب حکومت کو بیچی جائے تو 200-300 یونٹ کے لیے ریٹس مختلف ہوں، 500 یونٹس کے لیے ریٹس مختلف ہوں، تو اس درجہ بندی کے ذریعے حکومت مختلف ریٹس پر وہ سارے یونٹس حاصل کر سکتی ہے۔ سولر سسٹم کے ساتھ بجلی ذخیرہ کرنے والی بیٹریز پر سبسڈی دی جائے تاکہ بجلی واپس گریڈ میں بھیجنے کی بجائے صارفین بوقت ضرورت خود استعمال کریں اور خود سٹور کریں۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں سمارٹ گریڈ سسٹم کو اپنانا ہوگا جو ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوقات کو نوٹ کرتا ہے اور اس ڈیٹا کو سٹور کر کے زیادہ ضرورت کے وقت زیادہ سپلائی کا طریقہ کار ایسے بناتا ہے کہ نیٹ میٹرنگ والے لوگ جو بجلی حکومت کو بیچ رہے ہوتے ہیں یا بھیجتے ہیں ان کو پیک ڈیمانڈ آورز کے وقت اچھے ریٹس دیتا ہے۔ سمارٹ گریڈ کا اہم کام یہ بھی ہوتا ہے کہ جس علاقے میں بجلی زیادہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہاں نیشنل گریڈ کی بجلی کم کر کے نیٹ میٹرنگ والی بجلی استعمال کرتا ہے تاکہ ٹرانسمیشن لاس بھی کم ہو۔ کیا ہم ایک ایسے مستقبل کی بنیاد رکھ سکیں گے جہاں سورج سب کے لیے چمکتا ہو؟ کیا ہم سولر انرجی کو عمرہ کی لگژری بننے دیں گے یا پھر قومی یکجہتی کا ذریعہ بنائیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ روشنی صرف گھروں تک نہ پہنچے بلکہ معیشت اور انصاف کے راستے بھی روشن کرے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایکولینز کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کے بعد اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ یہ آگاہی ہر شخص تک پہنچ سکے۔